ہم دونوں بھائی ناصر الدین کے ساتھ جائیں گے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نیچے پہاڑ کے دامن میں کھڑا بڑی بیتابی سے ہم دونوں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا تھا تم اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر جلد لوٹ آؤ، اور اگر انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خلدون نے چونکتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی جا کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ تمہارے دیر لگانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوچنے لگے کہ ایک عرب اپنے بیٹے کو اسلام کی خدمت کرنے کی سعادت سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ حماد کے جواب دینے سے قبل زینب اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی اور حماد سے کہا، ذرا رک جانا بیٹے، میں ابھی آئی۔ وہ اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایک دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ حماد نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے اور اپنے گھوڑے کو باہر نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ خلدون، حارث اور حسن باہر نکل گئے۔ حماد اس کمرے میں آیا جو اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پہلے اس نے دیوار سے اپنا بھاری گرز اتار کر فرش پر رکھا، پھر اس نے لوہے کا بنا ہوا ایک مضبوط پنجہ بھی دیوار سے اتار لیا۔ اس آہنی پنجے کی انگلیاں خوب موٹی، مضبوط، شاہین کے پنجوں کی مانند خمدار اور ان کے سرے خوب نوکیلے تھے۔ پھر اس نے دیوار سے لٹکتی مضبوط رسیوں کے کئی گچھے بھی اتار لیے تھے۔ یہ سب چیزیں اس نے اٹھائیں اور حویلی سے باہر نکل کر وہ انہیں اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینب بھی اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی حویلی سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی بھی تھی جس میں حماد اور حارث کے لیے کھانے کا سامان تھا۔ وہ گٹھڑی زینب نے حماد کے گھوڑے کے ساتھ باندھ دی۔ پھر اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کی اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، اگر جنگ میں تم دونوں اکٹھے رہو تو حارث کا خیال رکھنا۔ خدا کے بعد تم ہی اس کے امین اور محافظ ہوگے۔ اور سنو میرے بیٹو، اپنے باپ کی نصیحت کو اپنے لوہے دل پر لکھ کر رکھنا۔ زینب چند ساعتیں خاموش رہی، پھر وہ قید خانے میں گائی جانے والی دھن کی طرح اداس آواز میں بولی، اے میرے بیٹو، تم میرے گھر کے روشن چراغ ہو۔ گو میں بڑی بیتابی اور بے چینی سے تم دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ تم سے یہ امید بھی رکھوں گی کہ تم دونوں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھاؤ گے۔ میرے بچوں، جہاد میں دشمن پر یوں وارد ہونا جیسے گردوں نیچے جھک کر زمین سے کوئی سوال کرتا ہے۔ اب تم دونوں روانہ ہو جاؤ، میں تم دونوں کو اللہ حافظ کہتی ہوں۔ حماد اور حارث دونوں اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نیچے کھڑے ناصر الدین کے لشکر کی طرف چلے گئے۔ خلدون، زینب اور حسن بوجھل بوجھل سی طبیعت کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جیہون کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس سے صرف 5 میل کے فاصلے پر دریائے جیہون کے بہاؤ اور بحیرہ آرال کی طرف خوارزم شاہ اپنے طوفانی دستوں کے ساتھ پڑاؤ کیے جنگ کا منتظر تھا۔ دونوں ہی حکمران جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے، تاہم شہاب الدین کے لیے یہ جنگ اب ناگزیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ خوارزم شاہ نے اس کے ایک جرنیل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر کے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا تھا، اور قطب الدین ایبک ایسا جرنیل تھا جسے شہاب الدین اپنا بیٹا جان کر عزیز ترین رکھتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس کی کل اولاد ایک لڑکی تھی جس کی قبر اس نے اپنی زندگی میں خود ہی بنا دی تھی، لیکن قدرت کی بے اعتنائی کے شہادت کے بعد سلطان خود اس قبر میں دفن ہوا۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے سلطان قطب الدین ایبک کو ہی اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ شہاب الدین کا خیمہ اپنے لشکر کے وسط میں تھا۔ یہ کمائے ہوئے چمڑے کا ایک خوبصورت اور کافی بڑا خیمہ تھا جس کے اندر پردہ کھینچ کر خیمے کو 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ خیمے کے دروازے پر اطلس کے پردے لٹک رہے تھے اور چمڑے کے اندرونی حصے کو نیم ہرے رنگ حریری کپڑے سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ کمرے کے فرش پر موٹی طے کا ٹاٹ بچھا ہوا تھا اور اسی ٹاٹ پر سلطان کا بستر لگا ہوا تھا۔ ایک روز جب کہ سرما کا ٹھٹھرا ہوا سورج مغرب کی طرف خوب جھک گیا تھا، ہرات کا حکمران ناصر الدین حماد کے ساتھ شہاب الدین کے خیمے کے عین سامنے اپنے گھوڑے سے اترا اور حماد کو وہیں رک کر انتظار کرنے کا اشارہ کر کے وہ شہاب الدین کے خیمے کی طرف بڑھا۔
ناصر الدین کو دیکھتے ہی خیمے کے محافظ اور چوبدار سر جھکائے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ناصر الدین اندر داخل ہوا۔ سلطان باہر چلتی ہوئی تیز برفانی ہواؤں سے بچنے کی خاطر اپنے بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناصر الدین کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بستر اس نے ایک طرف پھینک دیا اور آگے بڑھ کر ناصر الدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے وقت پر پہنچ گئے ہو۔ میں آج رات یا کل دن کے وقت قطب الدین ایبک کو رہا کرانے کی خاطر جنگ کی ابتدا کرنے والا تھا۔ پھر شہاب الدین نے اپنے بھانجے کو پکڑ کر اپنے بستر میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، تم کس قدر کمک ہرات سے لائے ہو؟ ناصر الدین نے اپنے پاؤں اور رانوں پر رضائی ڈالتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھ 5000 کا لشکر لایا ہوں، جو اس وقت تک آپ کے مقدمت الجیش کے پہلو میں پڑاؤ کر چکا ہوگا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا ہندوستان سے تمہارے پاس ایلک خان کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ ناصر الدین پریشان سا ہو گیا اور اپنی گردن کو خم دیتے ہوئے اس نے کہا، ایلک خان کے متعلق میں سخت پریشان ہوں۔ اس کی روپوشی نے مجھے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہاب الدین نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، ایلک خان جیسا شیردل جوان کسی خوش قسمت ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسے اگر کچھ ہو گیا تو یہ ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایلک خان جیسا جوان کسی ہراول کا کماندار اور کسی جرال لشکر کا سالار ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہادر اور شجاع تھا۔ ناصر الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اس نقصان کی تلافی کر چکا ہوں۔ شہاب الدین نے چونکتے ہوئے پوچھا، ایسے نقصان کی تلافی تم کیسے اور کیوں کر سکتے ہو؟ ناصر الدین نے اس بار اپنی گردن اٹھاتے اور چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں نے ایک ایسے جوان کو تلاش کر لیا ہے جو ایلک خان سے بھی زیادہ شجاع اور طاقتور ہے۔ سلطان نے بیتاب ہو کر پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ناصر الدین نے سلطان کی بیتابی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، وہ نیشا پور کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام حماد بن خلدون ہے۔ لوگ اسے نیشا پور کا شاہین کہتے ہیں۔ 5000 کا جو لشکر میں اپنے ساتھ لایا ہوں اس میں وہ اور اس کا چھوٹا بھائی بھی شامل ہے۔ تمہیں چاہیے تھا اسے اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آتے۔ ناصر الدین نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اب زیادہ بیتاب نہ ہو، وہ اس وقت آپ کے خیمے سے باہر کھڑا ہے۔ میں اسے آپ سے ملانے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری رسا توڑنے کی شرط بھی پوری کر چکا ہے۔ سلطان نے رضائی ایک طرف پھینک دی اور بستر سے باہر نکلتے ہوئے بولا، تم نے اسے خیمے سے باہر منتظر و پریشان کھڑا کر کے اس پر ظلم کیا ہے۔ خدا کی قسم، ملت میں ایسے نوجوان روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میں اپنے خیمے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ناصر الدین فوراً اٹھ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں، میں خود اسے بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ناصر الدین جب لوٹا تو اس کے ساتھ حماد بھی تھا۔ دروازے کے قریب ہی سلطان نے اس سے مصافحہ کیا اور خوش طبعی اور پرمسرت لہجے میں کہا، میں اپنے خیمے میں نیشاپور کے شاہین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حماد نے اپنی گردن قدر خم کر لی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سلطان کا ہاتھ مصافحے کے لیے لیتے ہوئے اس نے کمال عقیدت اور رقت میں کہا، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کے خیمے میں کھڑا آپ سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ سلطان دونوں کو خیمے کے دوسرے کمرے کی طرف لے گیا اور تینوں اس بستر پر بیٹھ گئے جو فرش پر لگا ہوا تھا۔ پھر سلطان نے حماد سے کہا، مجھے ناصر الدین تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکا ہے۔ کیا تم ہندوستان کی سرزمین سے واقفیت رکھتے ہو؟ حماد نے بڑی عاجزی سے کہا، میں تجارتی قافلوں کے ساتھ اکثر ہندوستان جاتا رہا ہوں۔ آپ جو کام بھی مجھے سونپیں گے میں اسے آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق انجام دوں گا۔ میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم آج رات ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارا پہلا کام وہاں ایلک خان کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو آئندہ کے لیے ہندوستان میں وہ تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ اس کے لیے ناصر الدین باقاعدہ تمہیں تحریر دے دے گا۔ ناصر الدین تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ وہاں کون کون تمہارے دوست ہیں اور مصیبت کے وقت کس کس سے تمہیں مدد مل سکتی ہے۔ ایلک خان اگر زندہ ہوا تو وہ ہر کام میں تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ وہ ایک مخلص اور نفیس انسان ہے
اور تمہارے ماتحت کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے تو وہاں تمہیں جا کر اپنی راہوں کا تعین خود کرنا ہوگا۔ شہاب الدین چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا، وہاں جا کر تم تجارت کا پیشہ اختیار کر لینا۔ اس پیشے کی آڑ میں تم ہر جگہ جا کر اپنا کام کر سکو گے۔ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی ابو الفتح سے ملنا۔ وہ دریائے سرسوتی کے کنارے بھیم سین کے قصبے میں رہتا ہے۔ بظاہر وہ ہندو ہے اور اس کا نام بدری ناتھ ہے، لیکن وہ اس کا ظاہری روپ ہے۔ فی الحقیقت ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں وہ کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن اس نے کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا، اور اپنے پہلے مذہب کی آڑ میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ وہ ہر مصیبت میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ ابو الفتح خود بھی ایلک خان کو تلاش کر رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے وہاں پہنچنے تک وہ اسے ڈھونڈ چکا ہو۔ شہاب الدین جب خاموش ہوا تو حماد نے کہا، کیا میں اس جنگ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکوں گا جس کے لیے آپ نے یہاں پڑاؤ کر رکھا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد میں اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا ہندوستان کا رخ کروں گا۔ شہاب الدین نے بلا توقف کہہ دیا، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ ناصر الدین اور حماد دونوں سلطان کے خیمے سے باہر نکل کر اس جگہ آئے جہاں وہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جسے وہ ہرات سے لے کر آئے تھے۔ ناصر الدین گھوڑے سے اتر کر اپنے خیمے میں چلا گیا، جس کے گرد مسلح پہرےدار کھڑے تھے۔ حماد نے ناصر الدین کے خیمے سے دائیں طرف ایک خیمے کی تناب سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ خود وہ اس خیمے میں داخل ہوا۔ اندر اس کا چھوٹا بھائی حارث اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حماد کو دیکھتے ہی حارث نے پوچھا، اہی سلطان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ حماد اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، ہاں میں سلطان سے مل چکا ہوں۔ میں اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ حارث نے چونک کر پوچھا، اور میں؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سلطان کے لشکر میں ہی رہو گے۔ اگر تم خلوص و جانفشانی سے کام کرو تو نام پیدا کر سکتے ہو۔ حارث خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے خیمے کے ایک کونے میں ڈھانپ کر رکھا ہوا کھانا نکالا، اور تھوڑی دیر بعد دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز سپہر کے قریب شہاب الدین اور خوارزم شاہ کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا تھے۔ دونوں کے درمیان ایک معمولی سرحدی تنازع تھا جو قطب الدین ایبک کی گرفتاری کے بعد اب ایک ہولناک جنگ کی صورت اختیار کرنے لگا تھا، اور اب ایک کھلے میدان کے اندر دونوں حکمرانوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شہاب الدین اپنے لشکر کے میمنہ کا سالار اپنے چچا زاد بھائی ضیاء الدین کو بنا چکا تھا۔ میسرہ کا کماندار اس کا بھتیجا محمود، اور قلب لشکر خود سلطان کے اپنے پاس تھا۔ وہ لشکر جو ہرات سے کمک کے طور پر آیا تھا اسے مقدمت و جیش کی صورت دی گئی تھی، اور اس کا سالار سلطان کا بھانجا اور ہرات کا والی ناصر الدین تھا۔ حماد اور حارث بھی ہراول دستوں میں شامل تھے۔ سلطان اور ناصر الدین کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی، ناصر الدین اپنے ہراول دستوں کے ساتھ اس جگہ حملہ آور ہوگا جہاں خوارزم شاہ نے پڑاؤ کر رکھا تھا، اور وہاں سے قطب الدین کو رہا کرانے کے بعد جنگ کے میدان سے دور ہٹنا ہوگا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ناصر الدین نے 3000 چیدہ جوان حماد کی کمان میں کر دیے تھے، اور اس کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ وہ عین اس جگہ شب خون مارے گا جہاں قطب الدین ایبک گرفتار ہے، اور اسے اٹھا کر لے آئے گا۔ جب دونوں حکمرانوں کے مابین جنگ شروع ہوئی تو ناصر الدین نے فوراً پڑاؤ کی حفاظت کرنے والے دستوں پر حملہ کر کے ان کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ اس سے تھوڑی دیر بعد حماد نے اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ شب خون مارا جہاں قطب الدین ایبک کو رکھا گیا تھا۔ رسد و خوراک کے انگنت خیموں کے درمیان قطب الدین ایبک لوہے کے ایک مضبوط پنجرے کے اندر بڑی تکلیف دہ زندگی گزار رہا تھا۔ حماد اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے قطب الدین کو اس پنجرے سے نکالنا چاہا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ پنجرہ لوہے کی اس قدر مضبوط سلاخوں کا بنا ہوا تھا جنہیں توڑا نہ جا سکتا تھا، اور اس کا جو چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ تھا وہ ایک مضبوط قفل سے بندھا تھا۔ ناچار حماد نے قطب الدین کو لوہے کے پنجرے سمیت اٹھا کر اپنے گھوڑے پر رکھ لیا۔
جبکہ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت میں اس کے سپاہی بڑی جانفشانی سے جنگ کر رہے تھے۔ ناصر الدین کو جب خبر ہوئی کہ قطب الدین کو رہا کرا لیا گیا ہے تو اس نے پڑاؤ پر حملے بند کرا دیے اور حماد کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک لمبا کاوا کاٹا اور جنگ میں مصروف اپنے لشکر کی پشت پر چلے گئے تھے۔ وہاں کفل توڑ کر قطب الدین کو اس اذیت سے رہائی دلائی گئی۔ پنجرے سے باہر نکل کر قطب الدین ایبک کا تعارف حماد سے کرایا گیا۔ پھر وہ حماد سے بغلگیر ہوا اور ممنونیت سے کہا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، کبھی وقت آیا تو میں تمہیں تمہارے اس احسان کا صلہ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد قطب الدین اپنے واقف کار لوگوں سے ملنے لگا۔ سلطان شہاب الدین کو جب قطب الدین کی رہائی کی خبر ملی تو اس نے جنگ بند کرا دی اور اپنا پڑاؤ اٹھا کر رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے دارالحکومت غزنی کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ حماد سلطان اور ناصر الدین کے کہنے پر وہیں سے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جیہوں کا کنارہ چھوڑا۔ پہلے وہ مشہد آیا، وہاں سے ہرات۔ ناصر الدین کو اس کے لشکر سمیت سلطان نے ہرات میں چھوڑا اور وہاں ایک شب قیام کرنے کے بعد وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر جنوب مشرق کے رخ پر آگے بڑھا۔ پہلے دریائے ہلمند کو عبور کیا، پھر دریائے ارغنداب کو پار کرنے کے بعد وہ اپنے دارالحکومت غزنی میں داخل ہو گیا تھا۔ دریائے ہلمند کابل کے کوہستانوں سے نکل کر جنوب کی طرف بہتا ہے اور دشت خش کے ساتھ ساتھ گزرتا ہوا ایران کے صوبہ سیستان کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ دریائے ارغنداب غزنی کے نواح سے نکلتا ہے اور کندہار سے چند میل نیچے دریائے ہلمند میں شامل ہو جاتا ہے۔ حماد دریائے جیہوں کے کنارے کنارے مشرق کی طرف سفر کرتا رہا۔ سرما کی موسلادھار بارشوں اور برفباری کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا رہا۔ ترمز کے پاس سے گزرتا ہوا وہ قندوز آیا۔ یہاں دریائے جیہوں کا ایک مہاون اپنا رخ جنوب کی طرف بدلتا ہے، لہٰذا وہ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھتا ہوا کوہستانی شہر بغلان میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کے علاوہ اپنی خورش کا سامان خریدا اور دوبارہ مشرق کے رخ پر اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے کوچ کر گیا۔ دیر اور سیدو کے درمیانی حصے سے اس نے کوہستان ہندوکش کے بلند سلسلے کو عبور کیا اور وادی بجور میں داخل ہوا۔ اب اس کے سامنے قدر بلند کوہستانوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں میلوں تک پھیلے ہوئے کھلے اور وسیع میدان بھی تھے، لہٰذا وہ بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا دریائے نیلاب کے کنارے آن رکا۔ دریائے سندھ کا پرانا نام دریائے نیلاب تھا۔ موسم سرما کی لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریائے نیلاب ان دنوں طوفانی سیلاب کی حالت میں تھا اور پھر وہاں سے اوپر یا نیچے دور دور تک کوئی پل بھی نہ تھا جس سے وہ دریا کو پار کر سکتا۔ اس کے علاوہ دریا کے کنارے جہاں آ کر وہ رکا تھا سنسان جنگل تھا اور وہاں زیادہ دیر قیام کرنا بھی خطرناک تھا، لہٰذا اس نے طوفانی دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حماد نے گھوڑے کی زین سے لٹکتے ہوئے رسے کھولے اور انہیں آپس میں گانٹھیں دے کر دریا کے پاڑ سے بھی چوڑے رسے کی شکل دے دی تھی۔ پھر اس نے اس رسے کا ایک سرا دریا کے کنارے ایک پتھر سے باندھ دیا اور دوسرا سرا اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ دوبارہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور خرچین کے اندر سے اس نے اپنا آہنی پنجہ نکالا اور گھوڑے کی زین سے ایک اور رسہ کھول کر پنجے کے نچلے حصے کے کنڈے میں باندھ دیا۔ پھر وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آہنی پنجے کو ہوا کے اندر گول چکر میں لہرا کر خوب زور سے اس نے دریا کے اندر پھینکا اور پھر آہستہ آہستہ جب اسے اپنی طرف کھینچا تو آہنی پنجہ دریا کے اندر پتھریلی چٹانوں میں کہیں پھنس گیا تھا۔ حماد نے رسے کو زور سے کھینچ کر اس کی پختگی کا اندازہ لگایا، پھر وہ دریائے نیلاب کی بپھری ہوئی لہروں کے اندر کود گیا اور آہنی پنجے سے بندھے ہوئے رسے کی مدد سے وہ اس چٹان پر جا کھڑا ہوا جس کے اندر لوہے کا وہ پنجہ لٹکا ہوا تھا۔ اس چٹان کے اندر سے اپنا پنجہ نکالنے کے بعد اس نے پہلے کی طرح اسے لہرا کر دریا کے اندر اور آگے پھینکا اور 3-4 بار رسے کو مختلف سمتوں میں پھینکنے کے بعد
وہ اپنے اس آہنی پنجے کو ایک اور چٹان کے اندر پھنسانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح اپنی آہنی پنجے کی مدد سے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی مختلف چٹانوں سے ہوتا ہوا وہ دریا کے دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بار پھر اپنے پنجے کو خوب زور سے لہرا کر دریا کے کنارے کی چٹانوں پر پھینکا۔ پہلی ہی کوشش میں پنجہ ایک چٹان میں اٹک گیا اور حماد رسے کی مدد سے دریا سے نکل کر کنارے پر چڑھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا پنجہ علیحدہ کیا، پھر کمر کے ساتھ بندھا ہوا رسا اس نے دریا کے کنارے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب اس کے طویل رسے کا ایک سرا دریا کے اس پار پتھر سے بندھا ہوا تھا اور اس طرف اس نے اسے ایک مضبوط درخت سے باندھ دیا تھا، اور یوں رسا دریا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پورے پارٹ پر پھیل گیا تھا۔ حماد نے پنجے کا رسہ لپیٹ کر اپنی کمر سے باندھ لیا اور رسے کی مدد سے وہ دریا کے اس کنارے آیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے پتھر کے ساتھ بندھا ہوا رسہ کھولا اور اسے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دریا میں ڈال دیا۔ گھوڑا چونکہ رسے کے ساتھ بندھا ہوا تھا لہٰذا وہ بآسانی تیز لہروں میں بہتا ہوا دوسرے کنارے پر جا چڑھا تھا۔ وہاں جا کر اس نے رسے کا دوسرا سرا کھولا، سارے رسوں کو علیحدہ کر کے دوبارہ زین سے باندھا۔ کمر سے بندھا ہوا آہنی پنجہ رسے سمیت اس نے اپنے گھوڑے کی زین میں ڈال لیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناگا پروت کے بلند اور طویل کوہستانی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد حماد راستے میں بہت کم قیام کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جھیل ولر کے پاس سے گزرنے کے بعد اس نے اپنا رخ قدرے جنوب مشرق کی طرف کر لیا اور یوں پیر پنجال اور جھیل ڈل کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں دریائے بھت اور چناب کو اس نے اپنے آہنی پنجے کی مدد سے اس طرح عبور کر لیا جس طرح اس نے دریائے نیلاب کو عبور کیا تھا۔ دریائے بھت دریائے جہلم کا پرانا نام ہے۔ چمپا کے راستے وہ مدھیہ پردیش میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف کر لیا اور کوہستانوں کے اندر سے گزرتا ہوا وہ دریائے سرسوتی کی طرف بڑھنے لگا تھا، جہاں سلطان شہاب الدین کی ہدایت پر سب سے پہلے اسے قصبہ بھیم سین میں اس بدری ناتھ سے ملنا تھا جس کا اصل نام ابو الفتح تھا اور جو سلطان کا ایک جاسوس تھا۔ ایک روز دوپہر سے ذرا پہلے دریائے سرسوتی کی طرف کوہستانی سلسلے کے اندر قصبہ بھیم سین کی طرف جانے کے لیے حماد اپنا گھوڑا سر پر دوڑا رہا تھا کہ یکدم زور سے باگیں کھینچ کر اس نے گھوڑے کو رک جانے پر مجبور کر دیا۔ کوہستانی سلسلے کے گہرے سناٹے کی دوبیز چھاؤں میں طوفانی لہروں کی طرح پیچ و تاب کھاتی ہوئی ایک انسانی چیخ بلند ہوئی تھی، جیسے کسی انسان کو بیل گائے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہو۔ حماد وہاں رک کر کچھ سوچنے لگا تھا کہ اندیشہ و عواقب سے بھرپور، ہراساں اور پریشان کر دینے والی وہ آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے ایک طرف بڑھانا چاہا، لیکن گھوڑا وہیں کھڑے کھڑے اپنی ٹانگیں اٹھا کر بری طرح ہنہنانے لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ مضطرب و مستعجب کر دینے والی جگر آشوب آواز ابھری، پھر کچھ ایسے انداز میں آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی جیسے کسی پر کسل اور ماندگی طاری ہو گئی ہو، اپنے گھونسلے سے بھٹکے ہوئے اس طاہر کی مانند جو اپنے آشیاں کو تلاش کرتے کرتے تھک کر کہیں گر گیا ہو۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے پیار سے کہا، بے دل نہ ہو، حوصلہ رکھو، مضبوط ہو جاؤ اور خوف نہ کھاؤ۔ شاید اس اجنبی سرزمین میں قدرت کی طرف سے یہ تیرا پہلا امتحان ہے۔ حماد نے آواز کی سمت گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے سر پر دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور فوراً گھوڑے سے کود گیا۔ کوہستانوں سے گھری ہوئی وادی میں اس کے سامنے ایک جوان آدمی خون میں لت پت ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ ایک کڑیل اور خوبصورت ہندو جوان تھا۔ حماد نے اس کی سانس کا جائزہ لیا، وہ زندہ تھا، شاید وہ بے ہوش تھا اور بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ حماد اپنے گھوڑے کے پاس آیا، زین سے بندھی ہوئی چھاگل اتاری اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پانی اس زخمی ہندو جوان کے چہرے پر چھڑک دیا اور پھر وہیں کھڑے ہو کر اپنے کام کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔
چند ساعتوں بعد اس جوان نے آنکھیں کھولی اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے منش، تو کون ہے؟ چہرے اور لباس سے تو مسلمان لگتا ہے۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے تم کہو تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ اس نے کراہتے ہوئے کہا، میرا نام یش پال ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ نگر کوٹ کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا تعاقب کر کے ہم پر حملہ کر دیا اور میری بہن کو چھین کر لے گئے۔ وہ مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے ہیں۔ تم میرے لیے دیوتا بن کر آئے ہو۔ میں تمہیں تمہارے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ میری بہن کی عزت بچاؤ۔ یشپال خاموش ہو گیا۔ شاید اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ حماد نے دیکھا جہاں یشپال پڑا تھا وہاں گھوڑے کے انگنت سموں کے نشان تھے۔ حماد نیچے جھک کر بڑے غور سے سموں کے ان نشانات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اتنے میں یشپال کی آواز اس کی سماعت سے پھر ٹکرائی، تم اپنے چہرے اور جسمانی ساز سے مجھے بلوان اور مہا شکتی کے مالک لگتے ہو۔ یقیناً تم ان سے میری بہن کو بچا لو گے۔ شاید میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکوں۔ سنو، میں تمہیں اپنی بہن کی نشانی بتاتا ہوں۔ وہ دراز قد اور ایک حسین ترین لڑکی ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی میرے اور اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ سنو دیوتا، اس کے ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں کنگن، گلے میں ہنسلی، کانوں میں کرن پھول، اس کی مہندی رچی پتلی پتلی مخروطی انگلیوں میں سونے کا چھلا بھی ہے۔ اور حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں پہلے تمہاری زندگی بچاؤں گا، اس کے بعد تمہاری بہن کو تلاش کروں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشانات بغور دیکھ چکا ہوں۔ اب وہ زمین کی پاتال میں بھی اتر جائیں تب بھی میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ یشپال نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم میری فکر نہ کرو، میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تم میری بہن کو بچاؤ ورنہ وہ لوگ اسے… یشپال پھر خاموش ہو گیا کیونکہ ایک بار پھر اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ حماد فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی خرچین سے مرم پٹی کا سامان نکال کر پہلے اس کے سارے زخموں پر دوا لگا کر پٹیاں باندھیں، پھر یشپال کو اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے پر ڈالا، خود بھی سوار ہوا اور اس رخ پر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑانے لگا جس طرف ان گھوڑوں کے سم جاتے تھے جن کے نشانات وہ وہاں غور سے دیکھ چکا تھا۔ 5-6 میل کی مسافت طے ہو گئی تو یشپال پھر ہوش میں آیا اور حماد سے پانی مانگا۔ حماد کا مشکیزہ خالی تھا، لہٰذا پانی کی تلاش میں اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی۔ 1.5 میل کا فاصلہ اور طے کرنے کے بعد حماد کو ایک مندر کے سنہری کلش دکھائی دیے۔ وہ گھوڑے کو بڑی تیزی سے اس طرف دوڑانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت بڑے مندر کے سامنے تھا۔ پہاڑ کے دامن میں بنے ہوئے اس مندر کی عمارت بہت بڑی تھی، جس کے سامنے پانی کا ایک بہت بڑا حوض تھا، جس کے کنارے چھوٹی سی ایک کٹیا تھی۔ اس کٹیا کے پس منظر میں مندر کے بالکل ساتھ ایک اور عمارت تھی جو شاید پنڈتوں کا آشرم تھا۔ تالاب کے کنارے ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا۔ حماد اس کے قریب ہی اپنے گھوڑے سے اترا۔ جب وہ اپنی چھاگل لے کر حوض کی طرف بڑھا تو یشپال نے کراہتے ہوئے کہا، دیوتا، میں تھک گیا ہوں، مجھے بھی نیچے اتارو، ذرا سستا لوں گا۔ حماد نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر نیچے اتارا اور ایک پتھر کی ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا۔ دوبارہ وہ اپنی چھاگل لے کر حوض کے کنارے آیا اور وہاں بیٹھ کر پانی بھرنے لگا۔ اچانک کنارے پر بیٹھے ہوئے پنڈت نے اس پر نگاہ ڈالی اور پھر جل کر کہا، او مانش، ٹھہر جا، کیوں جل گندا کرتا ہے؟ حماد نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اپنی چھاگل میں پانی بھرتا رہا۔ پنڈت غصے سے پل کھاتا ہوا قریب آیا اور حماد کی ران پر اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر مارتے ہوئے کہنے لگا، تو کون ہے ملیچ؟ کیا تو نہیں جانتا یہ پوتر جل صرف پنڈتوں کے لیے ہے؟ قبل اس کے کہ حماد کچھ کہتا، یشپال نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پنڈت سے کہا، مہاراج، کیوں ایک لوٹیا جل کے لیے لڑائی پر اتر آئے ہو؟ اپنی چھاگل بھر کر حماد کھڑا ہو گیا اور قہر آلود نگاہوں سے پنڈت کی طرف دیکھنے لگا۔ پنڈت ابھی تک غصے میں تھا اور کپ کپاتی آواز میں بولا، تم مجھے مسلمان لگتے ہو، تم نے پاپ کیا ہے۔
میں تمہیں اس اپمان پر کڑی سزا دوں گا۔